تو انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور ایک وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں انتخابات کے بعد کیا ہوگا، یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، جو کہ ہوں گے۔ اور تحریک انصاف کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ان کی اپنی غلطی سے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہو سکے تھے، اس کی وجہ سے ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکا، لیکن ان کو آزادانہ طور پہ انتخابی مہم چلانے کی، آزادانہ طور پہ امیدوار کھڑے کرنے کی، جن کو حق ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور جن کے اوپر کوئی ایسا الزام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہ کھڑے ہوں، وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک بہترین الیکشن کی مہم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی کہے کہ نہیں جی ان کو نشان نہیں دیا، تو دیکھیں جمہوریت کے لیے اقتدار کا حصول یہ بھی ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے۔ کھیل کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ خلاف قانون بات ہوگی، تو ان کو گیم سے باہر ہونا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، یا کوئی پلینٹی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہاکی کھیل رہے ہیں، اگر گیند لے آتے ہوئے اگر آپ اب باؤنڈری لائن سے باہر نکل جاتے ہیں، اگر آپ گول لائن سے کراس کر جاتے ہیں یا 25 جو آؤٹ سائڈ ہو جاتے ہیں، تو آؤٹ سائڈ تو ہوں گے نا، تو یہ تو گیم ہے، گیم ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے 87 میں الیکشن لڑا تھا، بلدیاتی الیکشن، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ اس طرح ان کے لیے بھی یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا الیکشن میں متوقع طور پہ شکست کے بعد، جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا کے اور میسج دے دے کے اور واٹس ایپ گروپ قائم کر کر کے الیکشن جیتے نہیں جا سکتے۔ اور اگر جیتے بھی جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، جو اگر ہم کیلکولیٹ بھی کریں تو پنجاب کی 144 سیٹوں میں سے آپ کتنی سیٹیں لے سکتے ہیں؟ 144 میں سے مسلم لیگ بھی ہے، اس کے اندر پاورفل ہے، شہروں میں پاورفل ہے، دیہاتی علاقوں میں تاجروں میں پاورفل ہے۔ پھر آپ کی نئی جو گورنمنٹ نے پارٹی بنائی ہے، آئی پی پی موجود ہے، آئی پی پی کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی ساؤتھ میں کوشش کر رہی ہے، کچھ آزاد امیدواروں کا بھی عمل دخل ہے، اور پھر تحریک انصاف بھی ہے۔ تو وہاں سے کسی بھی پارٹی کو کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ وہاں سے صرف پنجاب کے اندر سے 140 میں سے 120 سیٹیں لے لیں گے، سب نے 65 68 70 75 اس کے اندر چلنا ہے۔ تو لہٰذا الیکشن کے اندر، اور اگر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ دونوں ہی صوبہ سرحد سے تقریباً ملتی جلتی سیٹیں لیں گے، میرا مطلب خیبر پختونخوا سے، کیونکہ وہاں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اے این پی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی پرتول رہی ہے، اور ہزارہ کی بیلٹ کے اندر نواز شریف کا زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، تو ہونا تو یہ ہے کہ ایک ہینگ قسم کی پارلیمنٹ نے آنا ہے، لیکن کیوں تحریک انصاف نے اس کو ماننا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو وہ کیا کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی فضا قائم کر دینی ہے پوری دنیا بھر میں اپنی لابنگ سے، جو انہوں نے امریکن فرم میں لابنگ کی ہے، کیونکہ امریکہ کے تو یہ خاص ایجنٹ ہیں۔ تو اس کے بعد جب الیکشن کے نتائج آئیں گے تو ان کو انہوں نے یکسر مسترد کر دینا ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، 8 تاریخ کی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے 1 بجے ان کے کسی چیئرمین کا اگر وہ اس وقت تک رہا قانونی، تو بیان یہ دیں گے کہ ہم الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، یہ الیکشن میں ٹوٹل دھاندلی ہوئی ہے۔ اور ان کے ذہن میں ہے 1977 1977 کے، جہاں پر الیکشن کی دھاندلی ہونے کے بعد ایک زبردست منظم تحریک چلائی گئی تھی 7 مارچ 1977 کے فوراً بعد۔ اب کیونکہ یہاں پر معلومات کم ہے، پڑھتے ہیں نہیں، چاہے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں گوہر خان، چاہے پی ٹی آئی کے بانی ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے عام ارکان ہوں، ایون ہمارے اینکر حامد میر کا نام میں لے کے کہہ رہا ہوں، اس شخص کو بھی نہیں پتا ہے۔ اس شخص کو بھی، اگر اس کا کوئی استاد ہے تو شاید مجیب الرحمان شامی اس کو تھوڑا بہت بتا دے۔ 77 کی تحریک کی طرح ایک تحریک چلانے کی منصوبہ بندی ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ تحریک کسی حالت میں نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے اس لیے نہیں چل سکتی کہ اس تحریک کے اندر 77 میں پورا پاکستان ایک پرچم کے تلے تھا، جس کا نام تھا پاکستان قومی اتحاد، اور دوسری طرف تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جو ایک طرح کی پی ٹی آئی تھی، جو بہت زوم تھا، جس کو پورا پریس اس کے کنٹرول میں تھا، اس زمانے کا ٹی وی ان کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے اپنی تقریریں دکھانے کے لیے ٹی وی کو رنگین کرا دیا تھا اسی دور کے اندر، 77 کے اندر کے 76 کے اینڈ کے اندر، تاکہ ہم رنگین دکھائی دیں، کیونکہ ٹی وی پہ تو اپوزیشن دکھتی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو ہوا تھا الیکشن میں، وہ اتنی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی تھی، صرف ایک اپنا زوم دکھانے کے لیے کہ ہم ناقابل تسخیر ہے، حالانکہ وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کچھ جیت جات جاتے، لیکن جو قومی اتحاد پاکستان قومی اتحاد نے تحریک چلائی تھی وہ پورے پاکستان میں چلی تھی۔ لیکن یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف پورے پاکستان کی پارٹی بھی نہیں ہے، اور وہ ایک پارٹی ہے، اس کا کوئی الائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی لیبر مزدور یونین نہیں ہے، اس کو لے دے کے ایک وکیلوں کا ایک طبقہ ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وکیل کو مکان کرائے پہ مت دو، یہ انہوں نے تو پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی ہے۔ وکیلوں کا طبقہ جو ہے وہ سارا
کلیئر ہے کہ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے بندے ہیں. گوہر خان کا مکان آپ نے دیکھا ہوگا, جس دن وہ بلہ ہارا, بلے کی مقدمہ ہارا ہے, اس کے گھر پہ کسی نے حملہ کر دیا تھا, کوئی ڈرامہ انہوں نے پیچھے پیچھے رچایا تھا, اور سارے ٹی وی والے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے تھے. آپ نے اس کا گھر دیکھا ہوگا, کیا عالیشان گھر ہے. کیا ایسے عالیشان گھر والے جیلوں میں جا کے بیٹھ سکتے؟ ناممکن, ناممکن ہے. تو یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں. اول تو ان میں سے بیشتر کو جیتیں گی نہیں, یا جیتنے نہیں دیا جائے گا, یا جو جیتیں گے تو آپ یا یقین رکھیں سلمان اکرم راجہ سے لے کر بیسٹر گوہر تک, لطیف کھوسا تک, اور جو اور اپنے مروت صاحب, ان کو بھی نہ بھولیں, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ایجنٹ ہوں گے. تو ان کے بعد ان میں سے کچھ کو سیٹیں دلائی جائیں گی. چودھری پرویز الہی کو دلائی جائے گی سیٹ, کیونکہ چودھری پرویز الہی پہ بہت بڑا گیم چل رہا ہے. چودھری پرویز الہی کو جو جیل میں رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ ان کو پی ٹی آئی کا ایک بہت زبردست ہارڈ ورکر, ہارڈ رہنما بنایا جائے, تاکہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی ان کے سپرد کی جائے. تو ویلکم چودھری پرویز الہی, دا پریزیڈنٹ اور دا چیئرمین آف فیوچر پاکستان تحریک انصاف. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہونے والا ہے. اچھا, تو اب میں بتا رہا تھا تحریک کیسے آپ تحریک چلائیں گے. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کراچی اور حیدرآباد اس میں شامل نہ ہو. کراچی اور حیدرآباد میں تحریک انصاف کا اثر و رسوخ زیرو ہے. ملیل چھاونی میں بنائے ہوئے نتیجوں کے ذریعے 2018 کے اندر جب پنجاب میں پی ٹی آئی ساری کوششوں کے باوجود, فوج کی, ایئر فورس کی, نیوی کی کوششوں کے باوجود پنجاب میں جب وہ ہار رہی تھی تو 14 سیٹیں کراچی سے اس کو پکڑائی گئیں تحفے کے طور پر. الیکشن میں تو نہیں جیت سکتے. اس کے کچھ عرصے بعد ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے, اور اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی تو بلدیاتی ارکان کی علی زیدی کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. تو یہ لوگ اس لیول کے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں تو یہ ہے نہیں. اب تحریک چلے گی کراچی اور حیدرآباد میں, تبھی معیشت کا بھٹا بیٹھتا ہے, تبھی جا کے پہیا جام ہوتا ہے پاکستان کا. تو وہاں پر تو کچھ ہونے والا ہے نہیں. وہاں کی اپنی ایک سیاست ہے, وہاں پر اپنی ایک زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہاں کی قوم, وہاں بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے سامنے پی ٹی آئی کے اوپر کیا ظلم ہے. وہاں پر تو لوگوں کو پچھلے 2.5 الیکشن سے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں جا رہا. بلدیاتی الیکشن میں, قومی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے. ان کی پارٹی کو تو بالکل بین کیا ہوا ہے. اس کے بجائے جعلی پارٹیاں بنا بنو کے کسی کے اس کا سر, اس کا تاج اس کے سر پہ, اس کا تاج اس کے سر پہ, وہ مصطفیٰ کمال کو فاروق ستار کے ساتھ بٹھا کے, فاروق ستار کو فلانے کے ساتھ بٹھا کے انہوں نے ایک کھیل تماشا رچایا ہوا ہے. ورنہ کراچی میں تحریک انصاف, حیدرآباد میں تحریک انصاف کا تو وجود ہی نہیں ہے. اور جب تک کراچی اور حیدرآباد بند نہیں ہوتے تو کوئی تحریک چلتی نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے اندر اتنا تپڑ, اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کوئی منظم تحریک چلا سکے. یہ تو عمران خان کو رہا کرو کا ایک نعرہ دیوار پہ لکھنے والا ان کے پاس ورکر نہیں ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں طرح کی ویڈیو, گندی ویڈیو, مریم کے خلاف ویڈیو, نواز شریف کے خلاف ویڈیو ڈالے گا. یہ ایک باہر نکل کے نعرہ نہیں لکھ سکتے کہ عمران خان کو رہا کرو. انہوں نے تو الٹا انہی کے کارکنوں کے, انہی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے, جو ریسٹورینٹ ہوٹل میں دیکھ کے آ رہا ہوں لاہور سے لے کے وزیر آباد تک, جب میں ابھی سپٹمبر میں گیا تھا 2023 میں, بینر لگائے ہوئے ہیں پاک فوج کو سلام. سلام ہم بھی سلام کرتے ہیں بھائی, لیکن آپ کا سلام تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو تحریک چلا سکیں. نہ آپ تعداد میں اتنے ہیں, نہ آپ قوت میں اتنے ہیں, نہ آپ طاقت میں اتنے ہیں. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ 8 فروری کے بعد آپ کوئی تحریک چلا لیں گے, تو ایسی کوئی تحریک آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ سے چلنے والی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے جو عدالتوں کے ذریعے جو آنے والے دنوں میں فیصلے آنے والے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ایسے امیدوار جو کھڑے, جن کے کاغذات منظور بھی ہو گئے, ان کو بھی پرابلم آ جائے. جیسے آپ کی کارکن صنم جاوید, صنم کوئی ہیں, وہ اگر لاہور سے مریم نواز کے خلاف لڑ رہی ہیں, حالانکہ وہ مریم نواز کا سیف حلقہ ہے, یہ ایک طرح سے ڈیکوریشن کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ جو کارکنوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں نا ان پارٹی میں, تحریک انصاف جیسی پارٹی میں جس میں سارا الیکٹیبل لوگ ہیں, وکیل ہیں, اور سارے ایسے لوگ ہیں, یہ کارکنوں کو ان حلقوں سے ٹکٹ دیتے ہیں جہاں ان کو پتا ہوتا ہے یہاں سے جیتنا نہیں ہے. تو بیچاری کو وہاں سے ٹکٹ دیا ہے, خیر اس کا ٹکٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے کسی وقت کے اندر بھی, کیونکہ وہ بھی سزا وزا ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حالت کے اندر بھی تحریک انصاف اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم, اور اس کے کارکن, اس کی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ 8 فروری کے بعد کوئی تحریک چلا دیں گے, اور وہ ان کو بتایا جا رہا ہے خفیہ میٹنگوں میں, جو مجھے پتا چلا ہے کہ 77 کی تحریک انہیں پڑھائی جا رہی ہے, کیسے ہوا تھا کیسے ہوا تھا. بھائی آپ اس کے اشر, کیا کہتے ہیں اس کے, ایک اشر کے برابر بھی نہیں ہے. آپ پاکستان قومی اتحاد اور پی ٹی آئی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے ساتھ پورا جمع کشمیر تھا, پورا پاکستان تھا, آپ کے ساتھ چند طبقے ہیں آپ کے ساتھ, اور کچھ بھی نہیں. تو آنے والا الیکشن بہت اچھے ہوں گے, اور میں کراچی کے الیکشن کے بارے میں قریب انشاءاللہ تعالیٰ اپنا تجزیہ پیش کروں گا, جو کہ بے حد ضروری ہوگا. اور مجھے جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے اور بائیکاٹ الیکشن کا الطاف حسین بالی جو اصلی ایم کیو نے کیا تھا, میں
16 کو یعنی 2018 کو اگر الیکشن سے 3 دن پہلے وہاں پہنچا تھا، اور میری ویڈیو بھی اس زمانے میں بائیکاٹ کی چلی تھی، اس زمانے بڑی وائرل ہوئی تھی تقریباً۔ اس زمانے میں تو کوئی یوٹیوبر تو نہیں ہوں، فیس بک پہ بھی تقریباً 70,000 لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، اور اس کا میری ویڈیو کا نہیں لیکن جنرل اکثر بائیکاٹ کا وہاں دکھا تھا، جو کہ وہاں پہ پھر سیٹیں بانٹی گئیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی کے الیکشن کے بارے میں اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اس مرتبہ سے پی ٹی آئی والوں کو یہ بتانا کہ یہ جو تحریک وحریک چلانے کا تم سوچو نا، یہ چھوڑ دو، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلو، اور اگر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکل سکتے ہو تو بائیکاٹ ایک تمہارے پاس راستہ ہے۔ اگر تحریک انصاف کو واقعی اپنی طاقت دکھانی ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ بائیکاٹ کرے، اور وہ بائیکاٹ کامیاب ہو۔ جیسے کراچی میں الیکشنوں میں دھول اڑتی ہے، الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پہ لوگ سر پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح پنجاب کے اندر یہ سین کریٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے ایک صاف طریقہ۔ اگر آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی ہے، تو یقین کریں کہ ان کو کسی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کی طاقت دکھانے کا واحد ذریعہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، جن دنیا کے پاس آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو آبزرو کرنے آؤ، ان کو آپ پولنگ اسٹیشن پہ دھول اڑتی دکھائیں، راولپنڈی سے لے کے صادق آباد تک، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بائیکاٹ آپ اگر کریں گے تو ہی آپ کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اب آپ جو چاہے کریں کر لیں بھائی، جو چاہے کر لیں آپ۔